أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑتا ہے نظریات اور تخیلات کو آپس میں ملانا پڑتا ہے، بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہے، خون پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے، خون کی ندیاں بہانی پڑتی ہے، تب جا کے حاصل ہوتی ہے یہ آزادی جسے نعمت قرار دیا گیا. اور یہ میں نہیں کہتا، اور اس نعمت آزادی کو حاصل کرنے کے لیے بہت تکلیفیں اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے. اٹھاؤ قرآن، سورہ انفال پارہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اس کی تشریح میں اقبال نے کیا خوب کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے اپنی آپ حالت بدلنے کا. سامعین محترم، اب معلوم ہوا کہ یہ آزادی نعمت ہے. اب اس نعمت آزادی کی قدر کیا ہے؟ اگر ہمیں آزادی کی قدر جاننی ہے تو کشمیر کی ان سرخ باغوں کو دیکھنا ہوگا جن کی سیرابی روز خون سے ہوتی ہے. اگر ہمیں آزادی کی قدر جاننی ہے تو گجرات کے ان 2 لاکھ مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا جن کا لہو آج بھی انصاف انصاف پکار رہا ہے. اگر ہمیں آزادی کی قدر جاننی ہے تو فلسطین کی ان وادیوں کو دیکھنا ہوگا جہاں 80 سال سے آزادی آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں. اگر ہمیں آزادی کی قدر جاننی ہے تو افغانستان کے ان افغانیوں کو دیکھنا ہوگا جو آج بھی امریکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے فخر سے کہتے ہیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تعلق رکھنے والی طالبہ مہجبین ڈاٹر آف اختر علی کو دعوت دیتی ہوں جو یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. ان کا تعلق 10 کلاس سے ہے اور ان کا ٹاپک ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی. مہجبین ڈاٹر آف اختر علی. صدر علی وقار کس کی مجال ہے کہ وہ خلاصہ کائنات فخر موجودات کی مدحت سرائی کا حق ادا کر سکے. اس بارگاہ اقدس میں جس نے بھی لب گشائی کی تو اس کا مقصد حصول سعادت کے سوا اور کچھ نہیں تھا. آج میری تقریر کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر، نقوش سیرت پر غور کیجئے تو معصوم بچوں سے بزرگوں تک، بے زبان جانوروں سے درختوں تک، دوست سے دشمن تک، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی فوار میں بھیگتا نظر آتا ہے. طائف میں پتھر برسائے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت کے لیے دستے دعا بلند کرتے ہیں. قریش مکہ آپ کو اذیتوں پر اذیتیں دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں. آپ سے جنت و مغفرت کا وعدہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مغفرت کے لیے ساری ساری رات. یہ دنیا وہ مستقبل کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جناب صدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر باب آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن ہے اور انسانی رشتہ و حکایت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں اس مہر منیر کی شاید جلوہ ریز نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، شباب، بڑھاپا، زندگی قرون خانہ، میدان جنگ میں شان مجاہدانہ، عزیزوں پر بس سلوک، ہمسائے سے ہمدردی، یتیم مسکین اور بیوگان کے حسن سلوک جھانک کر دیکھ لیجیے. روح مطمئن، دل مسرور اور آنکھیں ٹھنڈی ہو کر لوٹیں گی. شان تیری کیا کہوں میں اے محمد مصطفیٰ، صاحب لولا تو قرآن ہے تیری ثنا. جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رنگ میں رنگ کر عثمان غنی ذوالنورین بنتے ہیں تو کہیں امت کی وفا شاریاں انہیں فاروق اعظم بناتی ہیں. درس رسالت پہ بیٹھ کر کوئی صدیق اکبر بنتا ہے تو کسی کو حیدر کرار بنا دیا جاتا ہے. یہ تھی صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت جس نے انہیں فرش سے عرش تک پہنچا دیا. لیکن افسوس، سخت افسوس، آج کا روشن دماغ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے پیش کردہ پیغام کو سمجھ نہ سکا اور اس کی بدبختی ہے کہ وہ ایسے ہستی کی شان میں گستاخی کی جرت کرتا ہے جس کی تعلیمات ہمارے تمام دکھوں کا مداوا، ہمارے تمام زخموں کا مرہم اور
اور انسانیت کی رگوں میں توڑتے زہر کا تریاق ہم طہارت کے صحرا میں بھٹک رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے رحمت کا سایہ بلکہ سراپا رحمت ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر سے تالیاں بجاؤ مسلمانوں۔ اب ہمارے ساتھ صدیوں اور سیکنڈوں کی اہمیت لمحات سے زیادہ نہیں، مگر بعض لمحات صدیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کی اہمیت کا اندازہ ان کے سنگین نتائج سے لگایا جا سکتا ہے جو قوموں کی تقدیر بن جاتے ہیں۔ مورخ کا قلم زندگی کے پہلے بہترا سے حقائق کے موتی ہی نہیں چنتا، بلکہ ان بے شمار قانون ہائے راہکار کی نشاندہی کرتا ہے جو کاروان حیات کی گزرگاہ پر وقت کی دھول بن کر جم جاتے ہیں۔ 14 اگست 1947 برصغیر کی تاریخ میں سگے میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن برصغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے آزادی کی نعمت کو پایا۔ یہی وہ دن ہے کہ جب ایک آزاد ریاست پاکستان کا چاند ستارہ دنیا کے افق پر جگمگانے لگا۔ برصغیر کا ہر مسلمان آزاد ریاست کا حصہ بن گیا۔ سنو یہ ساکنان خاک بستی، ندا کیا آ رہی ہے آسمان سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویدہ سے۔ جناب صدر، آزادی ایک نعمت ہے۔ آزادی کی قدر اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کشمیر کی سرخ چٹانوں پر جا کر دیکھے، برہان مظفر وانی کے تابوت کو سبز لائی پرچم میں لپٹا ہوا دیکھے، ان کی جانشینوں کو آج بھی سری نگر کے لال چوک پر سبز لائی پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھے۔ آزادی کی نعمت اگر پوچھنی ہے، آزادی کی قدر اگر جاننی ہے تو فلسطین کی وادیوں میں جا کر دیکھ لے جو آج بھی آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے 80 برس سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آزادی ایک احساس کا نام ہے، اور جس قوم کا احساس زندہ ہوتا ہے وہ آزاد رہنا اور آزاد مرنا چاہتی ہے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے، خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے، خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ جناب صدر، آزادی پنجرے میں پھڑپڑاتے ہوئے پرندے کی آواز کے ڈر کا نام ہے۔ آزادی 1400 سال پہلے خانہ کعبہ میں گونجنے والی پہلی اذان کا نام ہے۔ آزادی روشنی کی آرزو پر وقت کا پہلا وضو ہے۔ آزادی کی قدر روح کائی سے پوچھیے، کعبہ اقبال سے پوچھیے، کشمیریوں کے لہو سے پوچھیے۔ آزادی ایک فکر، فلسفے، ایک نظریے کا نام ہے۔ آزادی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے اور اپنے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ شکریہ۔ بیگم کلاس 10۔ سب سے پہلے جناب صدر اعلیٰ، محترم اساتذہ کرام اور تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی بے شک آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ جناب اعلیٰ، امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہ بیان کیے۔ آپ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہ کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ میں اپنے نبی کے اور کتنے اوصاف بیان کروں؟ میرے نبی نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہ لیا، میرے نبی نے کبھی کسی غلام، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہ مارا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جبی، نرم خو تھے، سخت
ہو اس میں پڑھنا. دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے. کسی کو برا نہ کہتے تھے, کسی کی عیب گیری نہ کرتے تھے, کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہ دیتے تھے. وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا. جب تک کوئی دوسرا بات کرتا خاموشی سے سنا کرتے تھے. کسی کی عیب گیری نہ کرتے تھے, کسی کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہ کرتے تھے. نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, وہ مصور ہی کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جناب اعلیٰ, ایک دفعہ حضرت سعد بن اشار بن عامر نے جب عائشہ صدیقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے باب کو دریافت کیا, فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ جواب ملا جی ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. عائشہ صدیقہ نے فرمایا نبی کا خلق قرآن تھا, قرآن اس کا جامعہ ہے. تو اسی طرح دیگر کمالات کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بھی تمام انبیاء کرام سے جائے. اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی کہ لے گیا فوق انبیاء پر خلق میں اور خلق میں, کس میں تھا اس کا علم اور کس میں اس جیسا کرم. ایک اور جگہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, ارے آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. بہت بہت شکریہ. بھر تمہارے ہیں, کہکشاں کے یہ جادے رہ گزر تمہارے ہیں. رابعہ ڈاٹر آف بشیر احمد, ایک دفعہ پھر ان کے لیے تالیاں بجا دیجیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین, مہمانان گرامی, السلام علیکم. آج مجلس حاضر میں مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا وہ ہے آزادی ایک نعمت ہے. بلا شک و شبہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے. میرے دوستوں, اگر ہم اس عظیم نعمت کو حقیقی معنوں میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد اور اپنے ماضی میں جھانکنا ہوگا. ذرا مقبوضہ وادی کشمیر کا جائزہ لیجیے, جہاں قیام پاکستان سے اب تک بے شمار نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. ارے ذرا فلسطین کی طرف نظر دہرائیے, گزشتہ 70 برسوں سے اہل فلسطین بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے. تیسری طرف برما کے مظلوم مسلمانوں کی طرف نظر دہرائیے, گزشتہ چند برسوں میں ان مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں. ارے انہیں جانوروں کی طرح کاٹا جا رہا ہے. ان مظلوم مسلمانوں سے جا کر پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے. قیام پاکستان سے قبل برے صغیر کے مسلمانوں پر انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر زندگی تنگ کر دی تھی. مسلمان آزادانہ طور پر دین پر چلنے کے قابل نہیں رہے تھے. ارے زندگی کی ہر خوشی مسلمانوں سے چھین لی گئی تھی. مسلمان معاشی طور پر تباہ و برباد ہو چکے تھے. پھر رب ذوالجلال نے کرم فرمایا. علامہ اقبال, قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر رہنماؤں کی مسلسل جدوجہد سے ہمیں ہمارا عظیم ملک پاکستان حاصل ہوا. غلاموں کی بصیرت کو بصیرت کہہ نہیں سکتے, غلاموں کی بصیرت کو بصیرت کہہ نہیں سکتے کہ آزادی بصارت کو بصیرت میں بدلتی ہے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں, کیا آج ہم اہل پاکستان کشمیر و فلسطین اور برما کے مظلوم مسلمانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ یقیناً نہیں. آج ہمیں آزادی کی عظیم نعمت حاصل ہے. آج ہم ترقی اور تعمیر وطن کے لیے ہر کام کرنے میں آزاد ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے دین پر چلنے میں آزاد ہے. میرے عزیز دوستوں, یہ ملک حاصل ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو خود پر نافذ کریں گے, اسلام کو سر بلند کریں گے. محترم سامعین گرامی, میں آپ کی توجہ چاہوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ جس دین پر ہم نے چلنے کے لیے ملک حاصل کیا تھا, ہم اس دین کی ناقدری کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس دین کو مکمل طور پر خود پر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہمارا ملک الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آج ہمارا ملک صنعتی اور دفاعی لحاظ سے ایک مضبوط ملک بن چکا ہے. تعدل ہے, تقید ہے, غلام جس سے قومی پر, تعدل ہے, تقید ہے, غلام جس سے قومی پر کہ آزادی کے صورت سے حرارت خون کو ملتی ہے. میں اپنے قائد ملت کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی. خدا پاکستان کی حفاظت فرمائے, آمین. شکریہ. السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آزادی ایک نعمت ہے. 14 اگست 1947, 27
खजाना देकर हासिल किया, लाखों जानों की कुर्बानी देकर ये मुल्क बनाया, हजरत को लुटवा कर आज़ादी को पाया था। आज़ादी की कदर अगर कोई जानना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो कश्मीर की तुर्क चनारों में जाकर देखे, बुरहान मुजफ्फर वानी के ताबूत को सच हिलाली परचम में लपटा हुआ देखे, इसके जानशीन को आज भी श्रीनगर लाल चौक पर सच हिलाली परचम उठाता हुआ देखे। आज़ादी की अहमियत अगर जाननी है कि आज़ादी क्या है, आज़ादी किसे कहते हैं, अगर ये आज़ादी नहीं होती तो क्या होता, आज़ादी की कदर अगर जाननी है तो जरा फलस्तीन की वादियों में जाकर देखे, जहाँ आज भी आज़ादी की सांस लेने के लिए 80 बरस से जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं कहती हूँ उन लोगों से पूछो आज़ादी की कीमत जो अपने मुल्क में आज़ाद नहीं। आज़ाद अक़वाम हमेशा आज़ादी की कदर करते हैं और हम आज़ाद अक़वाम के रहने वाले हैं, इसलिए हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। आज़ादी की जिंदगी का सांस गुलामी की 1000 साल जिंदगी के सांस से बेहतर है, इसलिए आज़ादी दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है। आज जो हम आज़ादी से जी रहे हैं, इस आज़ादी के लिए हमारे रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिन रात आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और कई लोगों ने आज़ादी के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया। आज़ादी की कदर अगर जाननी है तो जरा कश्मीर में जाकर देखें, जहाँ लोग आज भी जुल्म और सितम सह रहे हैं, उन्हें भी एक आज़ाद मुल्क चाहिए जहाँ वो आज़ादी की सांस ले सके। इस तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। इश्क आज़ादी बहार और देश का सामान है, इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पर कर दूं कुर्बान में अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। शुक्रिया। हमारे साथ ब्राइट फ्यूचर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से उम्मे हबीबा यहाँ मौजूद थी। अब मैं दारे अरकम स्कूल से मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों और काबिल एहतराम असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है तालीम की अहमियत। आज के इस पुरआशुब और तेज तरीन दौर में तालीम की ज़रूरत बहुत अहमियत का हामिल है। चाहे ज़माना कितना ही तरक्की कर ले, हालांकि आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, एटमी तरक्की का दौर है, साइंस और सनअती तरक्की का दौर है, मगर स्कूलों में बुनियादी असली तालीम, टेक्निकल तालीम, इंजीनियरिंग, वकालत, डॉक्टरी और मुख्तलिफ जदीद उलूम हासिल करना आज के दौर का लाज़मी तकाज़ा है। जदीद उलूम तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ दीनी तालीम की अहमियत भी अपनी जगह मुसम्मम है। इसके साथ साथ इंसान को इंसानियत से दोस्ती के लिए इखलाकी तालीम भी बेहद ज़रूरी है। इसी तालीम की वजह से ज़िंदगी में खुदा परस्ती, इबादत, मोहब्बत, खुलूस, एहसार, खिदमत खल्क, वफादारी और हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। इखलाकी तालीम की वजह से एक नेक और साले मुआशरे की तश्कील हो सकती है। तालीम के उसूल के लिए काबिल असातिज़ा कराम भी बेहद ज़रूरी हैं, जो बच्चों को आला तालीम के उसूल में मदद फराहम करते हैं। जिन असातिज़ा ने अपनी इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा किया, इनके शागिर्द आखिरी सांस तक इनके एहसानमंद रहते हैं। इस नज़र में अगर आज के हालात का जायजा लिया जाए तो पेशे तदरीस को भी आलूदा कर दिया गया है। महकमा तालीमात और स्कूल जामिया और मुआशरा भी इन चार किताबों कान हो गया। कल तक उसूल इल्म का मकसद तामीर इंसानी था, आज नंबरात और मार्कशीट पर है। मगर अफसोस कि हमारे मुल्क के तालीमी इदारों पर मफाद परस्ती टोला कसर शाही की तरह काबिज रहा है, जिनके नजदीक इस अजीम पेशे की कोई कदर कीमत नहीं रही। बदकिस्मत इस बात की भी है, कुछ ऐसे अनासिर भी तालीम के दुश्मन हुए हैं, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हमारे तालीमी निज़ाम के दरमियान ऐसी कशमकश का आगाज कर रखा है, जिसने हमारे तालीमी के दरमियान ऐसी कशमकश का आगाज कर रखा है जिसने रुसवाई के सिवा शायद ही कुछ इनायत की हो। मगर फिर भी जिस तरह बैरूनी दुनिया के लोग तालीम की अहमियत को समझते हैं, इस तरह मुसलमान भी कभी जदीद तालीम से दूर नहीं रहे, बल्कि जदीद तालीम के जितने भी उसूल हैं ज़्यादातर बानी मुसलमान ही हैं। मुआवजा किया जाए तो अंदाज़ा होगा कि आज भी यूरोप तक की जामियात में मुसलमानों की तस्नीफ करदा किताबें मौजूद हैं। हाज़रीन मजलिस, मुझे कहने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, दिलों में बिठा लीजिए कि इनका बगैर इस्लामी दुनिया की क़यादत, मुस्लिम ममालिक की निज़ामत, खुलाफाए राशिदीन पर सियासत, अदल व इंसाफ, कुरान का पैगाम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शायर कहता है, सादत सयादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म, बेशुबा वो जो इल्म की दौलत से है खाली, कहने को बशर है बशरियत से है गाली, लाजिम है इल्म के साथ
ساتھ عمل بھی سرسبز جو اشجار ہیں وہ رکھتے ہیں پھل بھی. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم. آج میری تقریر کا موضوع ہے تعلیم کی اہمیت. جناب صدر، آج سے 1400 سال قبل ماضی میں جھانک کر دیکھیں کہ دنیا کا قدیم معاشرہ جو تھا تو انسانوں کا، مگر جا بجا غیر مہذب انسان موجود تھے. جہاں قانون جنگل کا تھا، جہاں طاقت ہی عزت کا معیار تھی، جہاں انسان تباہی اور بربادی کے راستے پر تھا. کیسے میں رحمت خداوندی جوش میں آئی. مسلمانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، معاشرے کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا کہ جن کی تعلیمات کی بدولت معاشرے کی کایا ہی پلٹ کر رکھ گئی. کہ جو معاشرہ ظلم و ستم اور بربریت کی علامت سمجھا جاتا تھا، وہی معاشرہ پیار، محبت، امن و سکون اور چاہت کا گہوارہ بن گیا. صدر علی وقار، یہی تعلیم و تربیت علم و عرفاں کی فضیلت تھی کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا. اسی تعلیم کی بدولت فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اسی تعلیم نے اپنے زور بازو پر ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کی. علم کے سمندر میں غوطے لگائے، علم کے علم کو اونچا کیا اور پھر حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگائے اور یہ اعلان کیا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تو پھر اسی تعلیم کی بدولت تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا. اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. تعلیم کی اہمیت ہر دور ہر معاشرے میں مسلم رہی ہے. تعلیم کا نور راستوں کو منور کرتا، دلوں کو جگمگاتا ہے. تعلیم ابتدائی راہ ہے، شمع منزل ہے، قرار دل و جاں ہے. اور یہی تعلیم ہمیں صراط مستقیم عطا کرتی ہے. علم نے خون رگے جا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سکرات کی آواز ہے، عیسیٰ کا لہو. علم سیارہ و گہوارہ و انجام و نمو. علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آنسو. علم عباس علمدار کے زخمی بازو. کعبہ و حسین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فصول فقط ایک نام محمد سے وفا کی ہے. میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم اساتذہ کرام اور اس مجلس میں حاضرین، اس مجلس میں شریک ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع سیرت کے مبارک عنوان سے معنون ہے. عزیزان گرامی، تحفظ ناموس رسالت ایک ایسا جذبہ ہے جس میں نیک و بد کی کوئی بات تفریق ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر وہ شخص جس کی دل میں شمع ایمان کی ادنی سی رمق موجود ہو وہ کٹ ہو سکتا ہے، گربار کی بازی تو لگا سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت کی تحفظ پر سودا بازی نہیں کر سکتا. لہذا جب بھی کسی بدبخت انسان نے آپ علیہ السلام کی شان پر گستاخی کی تو مجھے ناموس رسالت کا تحفظ
سرفروشان اسلام کی رگ و خون میں دوڑتا نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کی، لیکن تحفظ ناموس رسالت پر اٹھنے والی انگلی کو کاٹ ڈالا، لیکن ہر اس آنکھ کو نکال ڈالا پر ناموس رسالت کو آنچ نہیں آنے دی۔ سامعین دی شعور، 19ویں صدی کے 10ویں عشرے میں راجپال نامی بدبخت نے آپ علیہ السلام کی شان پر گستاخی پر مشتمل ایک کتاب رنگینہ رسول کے نام سے لکھی۔ چنانچہ یہاں بھی شمع رسالت کے پروانوں میں سے ایک پروانے غازی علم الدین نے اس لعین انسان کو جہنم رسید کیا اور اس کی پاداش میں 31 اکتوبر کو پھانسی کے پھندے سے لٹک کر تحفظ ناموس رسالت کا دفاع کیا۔ اور آج سے چند سال قبل ایک گستاخہ آسیہ ملعونہ نے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، جس کی بنا پر ہائی کورٹ نے 8 نومبر 2010 کو اسے سزائے موت سنائی، لیکن گستاخ رسول کی پشت پناہی کرنے والوں اور حامیوں میں سے سلمان تاثیر اس کے سزا کے آڑے آیا اور اس نے توہین ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا، تو اس وقت بھی اس کے ناموس میں عشق و آزادی بہار عزیز کا سامان ہے، عشق میری جان ہے، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ ہر روح جس نے کائنات میں جنم لیا وہ مقید نہیں رہ سکتا، حیوانات سے لے کے حشرف الارض تک کائنات کے تمام باسی آزادی کے خواہاں ہیں۔ یہ حیوان ناطق جس کو رب الکائنات نے اشرف المخلوقات بنایا اور آزادی کو اس کی فطرت میں ڈال دیا۔ اس سے بڑھ کر جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو آزادی کی تمنا اس کی مذہبی ضرورت بن جاتی ہے۔ آزادی ایک نعمت ہے، نعمت اس لیے کہ اس میں عزت و وقار ہے اور آزاد قوم اوج و کمال کے راستے پر جلد گامزن ہو سکتی ہے، لیکن اس کے برعکس غلامی ایک لعنت ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے اسلاف نے آزادی کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے عظیم جدوجہد کا آغاز کیا۔ آزادی کے اس ولولے کو تازہ رکھنے کے لیے کتنی ہی تحریکیں چلی، کتنے ہی گمنام مجاہد سولیوں کو بوسہ دیتے رہے۔ ٹیپو سلطان سے لے کر سر سید احمد خان تک، مولانا محمد علی چوہر سے لے کر علامہ اقبال تک کتنی ہی عظمتیں ہیں۔ ان کی نگاہوں کی تمنا اس صدائے لا الہ کی رفت کے لیے وقت تھی، اور پھر تاریخ کی آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ قائد اعظم جیسی مثالی قیادت نے ان خوابوں کی تعبیر، اسی تعبیر میں رنگ بھرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنا لہو دیا، ماؤں نے اپنے راج دلارے دیے، آنکھوں کے تارے نظر کیے، بہنوں نے ہزاروں عصمتوں کے نذرانے دیے۔ یہ کیا تھا، کس لیے تھا، مدعا کیا تھا، ماجرا کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے کہ جز دوہر لا الہ کیا تھا۔ یہ ساری کاوشیں تھی آزادی کی خاطر، ایمان کی خاطر، ہزاروں خلفتیں تھی صرف ایک پاکستان کی خاطر۔ کہ ہمیں پاکستان ایک نعمت اور امانت ہے، اسی کی بنا پر ہم آزاد اور خود مختار ہیں، یہی ہمارا اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ نظریاتی مملکت جو اس عزم کے ساتھ وجود میں آئے تھے کہ وہاں اسلام کے اصول کے مطابق زندگی بسر ہوگی، رب کی دھرتی پہ رب کا نظام نافذ ہوا۔ افسوس ہم وہ عزم بھی پورا نہ کر سکے۔ لہو برسا بہے آنسو، لٹیرا رو کٹے رشتے، ابھی تک نہ مکمل ہے مگر تعمیر آزادی ہے۔ نہیں مگر نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔
ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین محترم، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ مورخین نے ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے تذکرے قلم بند کیے ہیں جنہیں دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ آج لوگ حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں، اس کی جود و سخا کی وجہ سے، نوشیروہ سے محبت رکھتے ہیں، اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم اسفندیار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں، ان کی شجاعت و مردانگی کی وجہ سے صحبان سے محبت رکھتے ہیں، اس کی قوت خطابت اور طلاقات لسانی کی وجہ سے۔ تو پھر میں اس ذات اقدس کی سیرت بیان کیوں نہ کروں جو ان تمام کمالات مجموعہ تھی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص تھا، اور میرے اور آپ کے نبی کا ہر کمال کامل تھا۔ سامعین محترم، میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم طائی کی سخاوت کا اس ذات اقدس کی سخاوت کے ساتھ کیا مقابلہ جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا اور دشمن کو بھی، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا اور باطن کو بھی۔ میں نوشیروہ کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، مگر نوشیروہ کے عدل کو اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل سے کیا نسبت جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے۔ میں رستم اسفندیار کی شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر، بغیر ہتھیاروں، بغیر مال و دولت کے سالہ سال تک عرب کے ویشی درندوں کا تنے تنہا مقابلہ کیا۔ میں سقراط و افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس عظیم باب العلم و حکمت کے کیا کہنے جس کے فیضان علم سے سقراط و افلاطون جیسے سینکڑوں ارباب علم و حکمت پیدا ہو گئے۔ تو میں بلکہ ہم پھر بات صرف اتنی نہیں کہ یہی کمالات ہمارے پیغمبر میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ تمام انبیاء کو جو کمالات فردن بفردن عطا کیے گئے وہ تمام کمالات رب کائنات نے بیک وقت حضور میں جمع کر دیے تھے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، بلا تیرا کمال کسی میں نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ علم روشنی ہے، یہ وہ موضوع ہے جس پر آج مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا گیا۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ بات فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کی بنیاد علم پر رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی اقرا، یعنی پڑھ۔ محترم صدر مجلس، اگر ابتدا سے بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اہل ارض جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تب اسلامی تعلیمات نے انہیں اندھیروں سے نکال کر رفعت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ چاہے وہ اہل ارض کے اندھیرے ہوں، چاہے وہ جدوجہد پاکستان ہو، یہ علم ہی تھا جس نے ایک نئی صبح بیدار کی۔ قائد اعظم نے علم ہی کی بدولت نہ طاقت نہ تلوار بلکہ قلم کی بدولت ایک نئی مملکت کی بنیاد رکھی۔ علم وہ طاقت ہے جو قوم کو تشکیل دینے والے افراد کے شعور و احساس کو نکھارتا ہے اور ان کے لیے آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمان علمی دنیا کا امام رہا تب تک آدھی دنیا کا حکمران رہا۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست سپر پاور بننے کی طرح پیش قدمی کر رہی تھی تو وہاں علم کو کتنی اہمیت دی گئی۔ وہاں تمام دنیا سے موجود علم کی کتابیں بغداد میں لائی جاتی تھیں اور ان کی تراجم عربی میں کر کر کے پوری اسلامی ریاست میں پھیلائے جاتے تھے۔ نتیجہ ایک عظیم الشان اسلامی ریاست، اور اس وقت یورپ علمی لحاظ سے اندھیرے میں تھا۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا، علم سے محبت کرنے والے مانو دولت سے محبت کرنے لگے۔ تاریخ دور میں بسنے والوں نے مسلمان سائنسدانوں کی بنیادوں پر ایجادات کی۔ اقبال نے کیا خوب کہا، حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا۔ آئیے ساتھیوں، ہم عہد کریں کہ علم سے محبت کرنے والے بنیں گے، علم کی روشنی سے نہ صرف اپنی ذات، ملک، قوم بلکہ امت محمدیہ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، ایک کبھی مومن بنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ میں کہا اب میں کلاس 9 کی
حفظہ ملک کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا اظہار خیال کریں. ان کا تعلق ہے البدر اسکول آف سیکنڈری اسکول سے. مصباح ملک قاسم، اپنے ہاتھوں کو جنبش دیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کردا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. جناب صدر، محترم استاذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے میرے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. جناب صدر، اس کائنات میں سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن نہیں. آقا انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. میرے نبی وہ نبی ہے جن کو امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی، اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ سعادت بن مانگے مل گئی. ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے ہو جس پہ خالق دو جہاں کو بھی ناز ہے. جناب صدر، میرے آقا تو بادشاہی میں بھی فقیری کرتے تھے، جن کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی. میرے آقا تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے. میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی، لبوں پہ تبسم اور چہرے پہ نور تھا. جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں سورج بن کے چمکے تھے. آپ کی سیرت بامثال تھی، حسن باجمال تھا اور کردار ایسا تھا آپ کی صداقت پر کافر بھی فدا ہوتے تھے. جناب صدر، میرے نبی تو امن و محبت کا پیغام تھے. آپ کی سیرت ایسی تھی کہ جسے نور مجسم کہا گیا. میرے نبی وہ شخص تھے جس کے دم سے دنیا کے ہر کونے میں اجالا پھیلا. حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا. سوتے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا. جب میں سیرت نبی کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں مکہ کا منظر گھومتا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ظالم کفار کے ظلم کے نشانے پر تھے، مگر ارادے بلند تھے، حوصلے چٹان کی طرح تھے اور یقین خدا پر تھا. جناب صدر، اگر میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں تو سورج ڈھل جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، مگر یہ موضوع اپنے اختتام پر نہیں پہنچے گا کہ جس کی سیرت کی مثال قرآن مجید یعنی کلام اللہ دیتا ہو، اس کی سیرت کی مثال مجھ جیسی گنہگار کیسے دے سکتی ہے. زندگیاں بیت گئے، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. بہروں پر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جادے رہ گزر تمہارے ہیں. رابعہ ڈاٹر آف بشیر احمد، ایک دفعہ پھر ان کے لیے تالیاں بجا دیجیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج مجلس حاضر میں مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا وہ ہے آزادی ایک نعمت ہے. بلا شک و شبہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے. میرے دوستوں، اگر ہم اس عظیم نعمت کو حقیقی معنوں میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد اور اپنے ماضی میں جھانکنا ہوگا. ذرا مقبوضہ وادی کشمیر کا جائزہ لیجیے، جہاں قیام پاکستان سے اب تک بے شمار نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. ارے ذرا فلسطین کی طرف نظر دوہرائیے. گزشتہ 70 برسوں سے اہل فلسطین بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے. تیسری طرف برما کے مظلوم مسلمانوں کی طرف نظر دوہرائیے. گزشتہ چند برسوں میں ان مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں. ارے انہیں جانوروں کی طرح کاٹا جا رہا ہے. ان مظلوم مسلمانوں سے جا کر پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے. قیام پاکستان سے قبل برے صغیر کے مسلمانوں پر انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر زندگی تنگ کر دی تھی. مسلمان آزادانہ طور پر
रहे थे, अरे जिंदगी की हर खुशी मुसलमानों से छीन ली गई थी, मुसलमान मुआशी तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुके थे। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने करम फरमाया, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर रहनुमाओं की मुसलसल जद्दोजहद से हमें हमारा अजीम मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। गुलामों की बसीरत को बसीरत कह नहीं सकते, गुलामों की बसीरत को बसीरत कह नहीं सकते, क्या आज़ादी बसारत को बसीरत में बदलती है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या आज हम अहले पाकिस्तान, कश्मीर और फलस्तीन और बर्मा के मज़लूम मुसलमानों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? यकीनन नहीं। आज हमें आज़ादी की अजीम नेमत हासिल है। आज हम तरक्की और तामीर वतन के लिए हर काम करने में आज़ाद है। सबसे बढ़कर ये कि हम अपने दीन पर चलने में आज़ाद है। मेरे अजीज दोस्तों, ये मुल्क हासिल ही इस मकसद के लिए किया गया था कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को खुद पर नाफिज करेंगे, इस्लाम को सर बुलंद करेंगे। मोहतरम सामईन ग्रामी, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी। मैं समझती हूँ कि जिस दीन पर हमने चलने के लिए मुल्क हासिल किया था, हम इस दीन की नाकदरी की तरफ जा रहे हैं। हम इस दीन को मुकम्मल तौर पर खुद पर नाफिज करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आज हमारा मुल्क तरक्की और दिफाई लिहाज से एक मजबूत मुल्क बन चुका है। तअद्दुल है, तकय्युद है, गुलाम जिस्ते कौमी पर, तअद्दुल है, तकय्युद है, गुलाम जिस्ते कौमी पर, कि आज़ादी के सूरज से हरारत खून को मिलती है। मैं अपने कायदे मिलत की इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी। खुदा पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन।